کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم یوں کہیں کہ آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا، یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی مطلب بے ادبی کا جملہ نہیں ہے، ہمارے عرف میں یہ علماء کے لیے، مشائخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے کہ جب ان کو دفناتے ہیں تو کہتے ہیں سپرد خاک کر دیا، لیکن نبی کریم کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنی آرام گاہ میں تشریف لے گئے، یا دفن کے الفاظ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہیں، یہ لفظ استعمال کر لیں، لیکن اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بے ادبی ہے یا مطلب اس پہ کوئی سخت حکم لگے گا۔ بہتر ہے کہ اس طرح کے کہ سپرد خاک کر دیا نبی کریم کو، یعنی خاک کے حوالے کر دیا، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مجھے مناسب نہیں لگ رہا، لیکن اس میں کوئی شرعی گرفت سخت قسم کی نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مخلوق اور غیر مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، وہ مخلوق ہوتی ہے، اس کو تخلیق کیا، خلق کیا، اور غیر مخلوق وہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ارادہ الہی میں ہو سکتی ہیں، یعنی ہمارے سے وجود میں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جن کے جو زمین سے آسمان تک ان کی چوٹیاں پہنچیں، تحت قدرت تو ہے لیکن اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مخلوق ہیں، یعنی یہ بھی پیدا نہیں کی گئیں، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم روڈ پر ہوتے ہیں تو نابالغ فقیر آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے، تو کیا ان کو ہم کوئی کچھ اچھا لے کر کھلا سکتے ہیں، جیسے پیزا وغیرہ لے کے کھلا دیا، اور کھلانا ولانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یہ سب پیشہ ور ہوتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے جو یہ مافیا ہے، یہ عورتیں بیٹھی ہوں گی سخت دھوپ کے اندر، برقع پہن کے بعد وقت بیٹھی ہوتی ہیں سخت دھوپ میں، اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اسی دھوپ چلچلاتی دھوپ کے اندر، کہ آپ اپنے گھر کے بچے کو اس میں ایک لمحہ نہ روکیں، اور وہ بچہ وہی رنگ سیاہ ہو چکا ہے بچے کا، وجہ سے کہ دھوپ پڑ پڑ کے کھال جل چکی ہے، لیکن صرف مانگنے کے لیے وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر، یعنی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ٹرینڈ کرتے ہیں شروع سے کہ تم بھیک مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، خودداری کو ختم کرو، اللہ اس کے رسول کے اوپر اس کی تعلیمات پر بالکل عمل نہ کرو، کسب نہ کرو، کچھ اپنے ہاتھ سے نہ کماؤ، تو پھر ایسے لوگوں کو دینے کا مطلب ہے اس مافیا کی مدد کرنا۔ اس لیے کبھی کبھار چلے آپ کا بہت ہی دریا رحمت جوش میں آئے تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو کوئی اچھا یتیم خانہ دیکھیں، اس میں چلے جائیں، بچوں کے لیے تحائف لے کر ان کو دیں، اور دیگر اپنے خاندان میں اطراف میں محلے کے اندر دیکھیں، بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اضافی چیزیں نہیں کھلا پلا سکتے، ان کو آپ دیجئے، یہ بیسٹ چیز ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی امی نے یہ کہا کہ اگر ہمیں شرعی فقیر نہ ملے تو کیا ساری زندگی پیسہ اپنے پاس رکھیں؟ یعنی انہوں نے صدقے کی ترغیب دی تھی، جو انہوں نے مجھے بتایا کہ صدقے کی ترغیب دی تھی، تو اور کہا کہ بھئی شرعی فقیر کو دیجیے گا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہم اپنے پاس ہی رکھیں، ہمارے پاس تو کوئی شرعی فقیر نظر نہیں آتا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے لیے شرعی فقیر کی قید ہوتی ہے۔ صدقات واجبہ کا مطلب جن کی ادائیگی شریعت نے لازم کی ہے، اس میں زکوٰۃ آتی ہے، فطرہ وغیرہ آتا ہے، کفارے ہیں، فدیے ہیں، تو ان کے اندر آپ کو شرعی فقیر کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر مطلب یہ کہ نہیں ہے کوئی شرعی فقیر، آپ نفلی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی شرعی فقیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عام بھی کسی غریب آدمی کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ خاتون کا یہ کہنا ہے کہ شرعی فقیر کہاں ملتے ہیں، آپ کو شاید پھر وہ ہماری والدہ ہیں، ان کو علم نہیں ہے بیچاریوں کو، ورنہ گلی گلی کے اندر شرعی فقراء جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، بیچارے لوگ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں،